یا لطیف ارحم انتك الضيف الذليل الحكيم المسكين المستكين المهين الفقير ربي لما وانزلت إلي من خير فقير یا ہوا یا اللہ الا ہو لمن اسمه دواء وذكره شفاء یا سریع الرضا بحق مریم کربلا ارحم 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 یا ارحم الراحمین یا رحمن الدنیا والآخرہ ارحم من لیس له الدنیا والآخرہ بحق محمد وعطرت طاہرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین درود بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بآواز بلند اللہم محمد وآل محمد واجب الاحترام سامعین حسب معمول و دستور ہر مجلس کا آغاز دعا سے ہوتا ہے دعا ہے کہ خدا بند قدوس اس ذکر کے توسط سے آپ کی اور میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے الہ العالمین آپ کو عمر دراز عطا فرمائے خیر و برکت عطا فرمائے ہر مقام پر شیعان علی عداداران حسین کی حفاظت فرمائے عشرہ محرم الحرام کو امن و سلامتی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا اس ملک کو امن و سلامتی عطا فرمائے قبلہ مخدوم کسور عباس شاہ صاحب کو اولاد نرین عطا فرمائے ناصر عباس شاہ کو اولاد نرین عطا فرمائے ایک بزرگ ہے جن کے بچے ہیں مفلوج ہیں دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے ایک محترم ہے جن کی بچی میں آئے واقعہ منا میں گم ہے خدا رحمان الرحیم اس کی خبر بھی اچھی خبر عطا فرمائے پروردگار عالم آپ سب کو اور میں بندہ ناچیز شرف حج و زیارت عطا فرمائے اور اپنی آخری حجت کا ولی زمان کا جلد ظہور فرمائے یک زبان ہو کر صلوات پڑھے بابا بلا
اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، آخری مجالس ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ آنے والی مجلسوں میں آپ بھرپور شرکت فرمائیں گے، چونکہ آپ کی شرکت جو ہے اس سے حسینیت کو طاقت نہیں ملتی۔ حسین ایسی ذات نہیں ہے کہ جو لوگوں سے طاقت مستعار لے، حسین تو ایسی طاقت ہے جس کی طاقت سے کائنات آباد ہے۔ حسین ہماری وجہ سے زندہ نہیں، ہم حسین کی وجہ سے باقی ہیں۔ یہ عزاداری بھی آپ کی اور ہماری محتاج نہیں، یہ ہمارا ناز ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے عزاداران حسین کے طور پر ہمارا انتخاب کیا ہے۔ یہ سعادت کیا کم ہے؟ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے لیے خود منصف بنے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے حصے میں یزید نہیں حسین آیا۔ جن کے حصے میں حسین آیا۔ ایک بار ہم سرگودا میں تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر سوال آ گیا کہ آپ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ توجہ ہے، اس کا جواب دینا تو درکنار، جو جواب دیا وہ تو ہے ہی ہے، مگر ہم نے ایک اور بات کہی کہ ہم حسین کا ماتم نہیں کرتے، آپ کی عقل کا ماتم کرتے ہیں۔ آپ کی عقل پہ ماتم کرتے ہیں، اور بات ہے ہی آپ کی عقل پہ ماتم کرنے والی جنہیں تمیز ہی نہیں ہو سکی حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ آج مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا یا کوئی گلے میں خرابی ہے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ مطمئن بیٹھے ہیں تو وہ گواہی والا نعرہ سنائے نا جو ہاتھ بلند کر کے سنایا جاتا ہے۔ مجلس ہے صادقین پر، سچوں پہ مجلس ہے کہ سچے کون ہیں۔ توجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ چلے میرے ساتھ۔ اچھا ایمانداری کی بات ہے، کل بھی گھنٹے سے سوا سے بھی زیادہ مجلس ہو گئی، وہ آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں، جب آپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو میرا حوصلہ بھی پست ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ ڈرانے والی چیز ہے، اللہ سے ڈرا جائے۔ توجہ، اگر اللہ سے ڈرنا ہے تو پھر اللہ کے گھر جانے کا کیا مطلب؟
جس سے ڈر لگتا ہو بندہ تو اس کے گھر نہیں جاتا، اس کی گلی سے نہیں گزرتا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی بندگی کرتے ہیں، نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں، صدقات و خیرات، یہ سب اس نیت سے کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے۔ جس سے ڈر لگتا ہو اس کے قریب تو نہیں جایا جاتا نا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا قرب تو حاصل کرنے کی دعائیں نہیں کی جاتی، اس کے لیے عبادتیں تو نہیں کی جاتی کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو کیا مطلب ہے ڈرنے کا؟ ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو۔ جو ہے اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ توجہ ہے۔ اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ توجہ، جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان پر نہیں، جن پر تیرا غضب رہتا ہے۔ اچھا ایک بات آ رہی ہے، جی چاہ رہا ہے کہتا چلو، وہ بات کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سمجھنے کی بات ہے مخدوم صاحبان، آپ کی توجہ بھی شرط ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہر نمازی پڑھتا ہے نا سورہ فاتحہ، پڑھتا ہے جتنے مسلمان ہیں، چونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، رسول اللہ کا فرمان ہے جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ہر مسلمان پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اپنے موضوع پر آؤں گا، ہے بھی میرے موضوع میں شامل۔ سارے مسلمان جتنے فرقے ہیں سب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مگر معنی دو ہے، معنی دو ہے۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، اور بہت سے فرقے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اس بات کا آج فیصلہ کرنا ہے تو کرے۔ بہت سے فرقے کہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ جو کہتے ہیں چلا وہ آخر میں کہتے ہیں آمین، اور جو کہتے ہیں قائم رکھ وہ آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ سمجھنا آپ نے ہے، میں نے تو بات کرنی ہے۔ جو کہتے ہیں چلا وہ کہتے ہیں آمین۔ اور جو ہے جس چیز کی دعا مانگی جائے اور وہ میسر نہ ہو تو آمین کہی جاتی ہے۔ توجہ ہے، میرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، لوگ کہتے ہیں آمین۔ تو جب مل جاتا ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو اب کیا کہا جائے گا؟ آمین یا الحمدللہ۔ یعنی چیز کے مل جانے پہ، نعمت کے مل جانے پہ الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ جب تک نہ ملے
آمین کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر یہ وضاحت کا جو مسترب ہے وہ کہتے ہیں آمین، جو مطمئن ہے سنتے ہیں جو مطمئن ہے، جو مسترب ہے، جو ابھی شک میں ہے، توجہ ہے، وہ کہتے ہیں آمین۔ جو مطمئن ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ توجہ ہے، ہمیں مل گیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا چلنا ہوگا، ایسے ہی ہے۔ اچھا ایک بات ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے چلا، 50 سال کا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے چلا، 60 سال کا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے چلا، زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے چلا، ابھی تک نہیں چلا، چلے گا کب؟ ابھی تک نہیں چلا، چلے گا کب؟ قدم کیا کریں؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے متقدمین نے، ہمارے اکابرین نے ایسا ہی کہا ہے، ایسا ہی کیا ہے، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے چلا، ہم بھی کہتے ہیں چلا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بچہ فیل ہو گیا، نقل کرنے کے باوجود، نقل کرنے کے باوجود باپ نے کہا بیٹا نقل بھی کی، فیل بھی ہو گیا، بیٹے نے کہا بابا میں کیا کروں، جس کی میں نے نقل کی وہ بھی فیل ہو گیا۔ بابا جس کی میں نے نقل کی وہ بھی فیل ہو گیا۔ توجہ ہے، نہ وہ چلے نہ تو چل رہا ہے، توجہ ہے، دعائیں کر رہا ہے چلا چلا چلا، اس نے تیرا ہاتھ پکڑ کر نہیں چلا، اس نے بتا دیا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے اور کس کی پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر چلو گے۔ توجہ ہے۔ اچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ کوئی شاہراہ ہے، کوئی روڈ ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا، بابا قرآن میں تو بہت کچھ لکھا ہوا، قرآن میں تو فرعون بھی ہے، قرآن میں تو شیطان بھی ہے۔ توجہ ہے، سمجھنا، ناراض نہ تو بات کہو، قرآن میں تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر بھی ہے۔ اب مولوی سے کہو، آپ تو کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لے تو 40 دن ایمان پاس نہیں آتا، زبان نجس ہو جاتی ہے، اب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بغیر وضو کے اسے ہاتھ لگا لو۔ توجہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بغیر وضو کے اسے ہاتھ
لگا لو تو مولوی کہے گا نا 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 نعوذ باللہ یہ قرآن میں لکھا ہے وضو کرو پھر ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلا کہ قرآن میں اگر ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے باہر نکلے تو پتہ چلے پاک کون ہے پلید کون ہے. یہ ساؤنڈ کی غلطی نہیں، یہ میرا گلا گاڑی کی طرح مسنگ کر رہا ہے. کوئی خراش نہیں، آپ مطمئن ہے تو چلو آج فیصلہ ہے نا، دیکھتے ہیں. سلامت رہے، آپ کی محبت سلامت رہے. ٹھیک ہے، قائم ہے. اور یہی تو مشورہ دینے بیٹھے ہیں، اگر قائم رہنا ہے تو ہمارے ساتھ آؤ. توجہ ہے، چلو یہی ترجمہ ہے، سبھی یہی کرتے ہیں. اچھا ایک بات کہیں، تھوڑا سا وقفہ مل گیا. اپنے علاقے میں ہم ایک فاتحہ پہ گئے، بڑے بزرگ تھے جو فوت ہوئے علاقے کے نامور آدمی تھے، حاجی صاحب تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی 40-50 سال کی عمر تھے کہ تھے، وہ بھی حاجی صاحب تھے. تو رسم دنیا بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، اتحاد بین المسلمین بھی ہے. ہم بھی چلے گئے تو لوگ انہیں اظہار تعزیت کر رہے تھے. بڑا افسوس ہوا آپ کے بزرگوں کا، حاجی صاحب کا. تو بیٹا کہہ رہا تھا جی ہاں جی بس قسمت کی بات ہے، ابا حضور کئی بار کے حاجی تھے، ساری رات مصلی عبادت پہ رہتے تھے، غریب پرور تھے، یتیم پرور تھے، 10 بجے تک تلاوت قرآن کرتے تھے، شب زندہ دار تھے، سبھی رات نماز تہجد پڑھتے تھے. بس دعا کریں اب اللہ انہیں ایمان دے. سمجھ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا تھا، چونکہ وہ حاجی صاحب بھی سب نیکیوں کے باوجود کہہ رہے تھے چلا، اور کہتے کہتے چلے گئے. توجہ، بیٹا سچ کہہ رہا تھا کہ اب اللہ انہیں ایمان دے. تو دیکھنا تو ہوگا کہ اتنے جو اعمال کیے تھے زندگی میں ان کا کوئی تعلق کل ایمان سے بھی تھا. جو ہے اگر کل ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا تو نہ یہاں ایمان ملے گا نہ وہاں ایمان ملے گا. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کوئی روڈ ہے، کوئی سڑک ہے، یہ قرآن میں بنی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے. توجہ، لکھا ہوا ہے. تو آج دیکھ لیں کہ صراط مستقیم پہ کون کون ہے. آپ برداشت نہیں کریں گے، میں دیکھ رہا ہوں آپ چپ ہو جائیں گے، چونکہ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن فیصلہ کرنا ہے صراط مستقیم کا، چلنے کا اور چلانے کا. سب لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ، ہم صراط مستقیم پہ ہیں. توجہ ہے نا، صراط مستقیم پہ ہے، ہمارے ساتھ. تو یہ صراط مستقیم کدھر جاتی ہے؟ جنت کو. بولے سیدھی جنت میں جاتی ہے، ٹیڑھی بیڑھی تو نہیں ہے، سیدھی جنت کو جاتی ہے. سب لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ جو ہیں یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم تو ان کی خیر مانگتے ہیں، ہمارے ساتھ آئے، ہم ہیں صراط مستقیم پہ. آج دیکھتے ہیں کون کون ہے صراط مستقیم پہ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے
मोहम्मद, मुझे कसम है कुरान करीम की, तू मुरसलीन में से है और तू सिराते मुस्तकीम पे है। मिन्नत है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह कुरान की कसम उठा कर कह रहा कि तू सिराते मुस्तकीम पे है। मैंने कहा था कि आप खामोश हो जाए। जब शैतान को निकाला गया तो शैतान ने कहा तो मैंने तेरी इबादत की है, मुझे अजर अता फरमा। ये इबादत नहीं कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। अल्लाह ने कहा क्या मांगता है? कहता है यौमुन नशूर तक जिंदगी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, यौमुन नशूर तक नहीं, वक्तुल मालूम तक, क़यामत तक देता हूं। मगर एक बात बता तो सही, इतनी लंबी जिंदगी को करेगा क्या? समझने की बात है। इतनी लंबी जिंदगी को करेगा क्या? इसने कहा कौन? और इज्जत का, मुझे कसम है तेरी इज्जत की, लाउयन्नहुम अजमईन, मैं सबको औलाद आदम को गुमराह करा। मैंने कहा चुप कर जाएंगे, अभी तो मरहला ही नहीं आया, आप तो पहले ही चुप कर गए। मैंने ये नहीं कहा कि चुप कर जाए, मैंने तो कहा चुप कर जाएंगे। अभी वो मरहला तो आने दे, आप तो पहले ही चुप हो गए। मुश्किल है बात, पहुंचानी है। काला वो बेइज्जत कलाउयन्नहुम अजमईन, मुझे कसम है तेरी इज्जत की, मैं सबको गुमराह करूंगा। खुदा ने फरमाया कैसे करेगा? कहने लगा लाअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं डट कर सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। मुश्किल बात हो गई। कुरान है, खुद नहीं कह रहा, तारीख नहीं। मोहम्मद कहाँ? सिराते मुस्तकीम पे। नाराज न होना, कुरान कह रहा है। मोहम्मद कहाँ? सिराते मुस्तकीम। और शैतान कहाँ? हो गए ना चुप? हुए चुप के ना हुए? तवज्जो है, चुप हुए ना? कहाँ है? लाअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, डट कर बैठ जाऊंगा सिराते मुस्तकीम पर। हर आदमी हमसे कहता है, जो कहता है हमें चला, वो भी कहता है आओ हम सिराते मुस्तकीम पे हैं, हमारे साथ इनकार नहीं है, आप पे भरोसा करते हैं, चलते हैं, चले उसके साथ। जो कहे सिराते मुस्तकीम पे हमारे साथ आओ, चले उसके साथ। मगर देख लेना ये रहमत वाले के पीछे जा रहा है या लानत वाले के पीछे। मुश्किल मरहला है ना, सब जहां सिराते मुस्तकीम की तरफ गए, मगर कुछ रहमत वाले के पीछे। वो हदायत के लिए बैठा है जिसका नाम मोहम्मद है, वो गुमराही के लिए बैठा है। घबरा गए? अच्छा चलो मौजू की तरफ लौटते हैं। ये बात आ गई, फैसला कुल बात है। अगर कोई आपसे दलील मांगे, कायम रख,
اور چلا کیا مانے تو نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، اس کو یاد رکھنا۔ تو نبی نماز پڑھتے تھے، بولو، اور پڑھتے ہی نہیں تھے، فرماتے تھے الصلاۃ کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ توجہ ہے، حاضر لے کر بات سننا، بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں، اسے سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ حضور نماز پڑھتے تھے، بولے نا، پڑھتے تھے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، تو سورہ فاتحہ جب پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھتے تھے۔ توجہ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھتے تھے۔ تو جناب ہمارا کوئی جھگڑے نہیں، آپ ہی بتا دیں جب نبی نماز پڑھتے تھے ان کے ذہن میں اہدنا الصراط المستقیم کا کون سا معنی ہوتا تھا؟ کیا نبی کے ذہن میں یہ ہوتا تھا ہمیں چلا، یا یہ ہوتا تھا کہ ہمیں قائم رکھ؟ جو نبی کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جو ہے نبی کون؟ جس کے بارے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نبی کون؟ جس کے بارے نبی نے فرمایا، خدا نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کون؟ جس کے بارے خدا نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محمد کی پیروی کا ہی تو دین نام ہے۔ دین کہتے کس سے ہے؟ محمد کی پیروی کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا محمد کے ذہن میں یہ معنی ہوتا تھا کہ ہمیں چلا تو جو خود نہ چلے اس کے پیچھے چلنا کب عقل مندی ہے؟ نہیں، نبی قائم تھے، توجہ ہے، اور نبی کا راستہ بھی قائم ہے، توجہ ہے نا۔ مالک صاحب پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں چلا چلا چلا، چلو ٹھیک ہے چلو، یہ سنبھالو ہے، ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہے، مگر ایک بات پتہ ہے، یہ جس رستے پہ جا رہے ہیں آپ ہمیں لے کر جا رہے ہیں، توجہ، یہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ جنت کی طرف، توجہ۔ تو جو کہے ہمارے ساتھ آؤ ہم سے جاتے مستقیم پہ جا رہے ہیں، تو اس سے پوچھے تو صحیح بابا یہ رستہ جو ہے یہ جنت کو جاتا ہے نا؟ تو کہے گا ہاں ہاں جنت کو جاتا ہے، ہاں ہاں جنت کو جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھ لینا کہ جناب ایسا نہ ہو کہیں پہنچ کر پتہ چلے کہ یہ تو جہنم کا دروازہ ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں یہ سیدھا رستہ ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ سیدھا رستہ ہے جنت میں جا رہا ہے؟ کہیں آپ جنت گئے ہیں؟ پوچھے تو صحیح ہاں، کہیں آپ جنت گئے ہیں؟ تو وہ کہے گا نہیں بابا جنت تو مرنے کے بعد جانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جنت سے تو دنیا میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو پھر آؤ میں تجھے قانون بتاتا ہوں، کائنات میں کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تابعی، کوئی کتاب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی مفتی یہ بتائے کہ جیتے میں اس کا جنت سے تعلق ہے، سب کہے کہ مرنے کے بعد آ میرے علی کے دروازے پر، میرے علی کے دروازے پر پوچھ علی سے مولا زندگی میں آپ کا کوئی جنت سے تعلق ہے؟ علی فرماتے ہیں تعلق کیا ہے؟ جنت سے میرے بچوں کے کپڑے آتے ہیں۔
علی مولا جملہ کیا کپڑے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ بولو بولو آئے تھے؟ سب نے دیکھا تھا آئے تھے توجہ ہے لایا کون تھا؟ جبرائیل لایا تھا لیکن جبریل کہتا نہیں تھا کہ میں جبریل ہوں سن رہے ہیں جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں میں روح الامین ہوں میں روح القدس ہوں چونکہ اسے خدا نے منع کیا تھا منع اس لیے کیا تھا کہ زہرا ہے سچی تو زہرا نے کہا تھا درزی کے پاس ہے لہذا جبریل بن کر نہ جانا جب آواز آئے کہ دروازے پہ کون ہے تو کہنا انا خیاط الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں سمجھ رہے ہیں میں حسنین کا درزی ہوں ایک بات میں نے کہہ لوں جبریل سے جناب آپ تو رسوان جنت ہیں آپ تو مکرم ترین فرشتے ہیں یہ درزی بن گئے آپ کی شان تو گھٹ گئی رتبہ تو گھٹ گیا آپ درزی بن گئے جبریل کہتا ہے مولوی صاحب عقل کے ناخوں لے میں سب کا درزی نہیں فقط زہرا کے بیٹوں کا درزی سب کا درزی نہیں صرف زہرا کے بیٹوں کا درزی اچھا چلو بابا مان لیا تم صرف زہرا کے بیٹوں کے درزی ہو مگر ہو تو درزی کہاں رضوان جنت کا مقام کہاں درزی رتبہ تو گھٹ گیا تو جبریل کا حق بنتا ہے کہ مجھے غصے سکھائے بڑا مولوی بنا پھرتا ہے خاموش ہے چپ بیٹا جن کا گھوڑا بننے سے سید الانبیاء کا رتبہ نہیں گھٹتا ان کا درزی بننے سے بیٹا کیسے گھٹتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا جن کے سید الانبیاء ناکا بن جائے اور پھر محمد کا رتبہ نہ گھٹے جو ہے تو میرا کیسے گھٹتا ہے میں تو وہ ہوں جو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا محمد تو وہ ہے جو نالین پہن کر عرش پر جاتا ہے جو ہے ایک کپڑے کہتا ہے میں تو کبھی کھانے لاتا ہوں کبھی یہاں سے لے جاتا ہوں اور جو ہے جو تیمون اللہ حبی مسکین و یتیم و واسی علی فرماتے ہیں جنت سے زندگی میں تعلق یہ کون سی انوکھی بات ہے جنت سے میرے بچوں کے کپڑے آتے ہیں میرے گھر کے کھانے جنت میں جاتے ہیں مولا آپ کے گھر کے کھانے جاتے ہیں اور جنت سے کھانے آتے ہیں آپ منگواتے ہیں علی فرماتے ہیں میری بات چھوڑو یہ کام تو ہماری دائیاں کرتی ہیں یہ کام تو ہماری زبانی نہیں کہہ رہا روایات میں موجود ہے جناب فضہ جاریت الزہرا ہماری ملکہ اس نے ایک دن چاروں معصوموں کی دعوت کے طعام کی کہ آج آپ مغربین کے بعد کھانا ہمارے ہاں کھائیے محمد علی حسن اور حسین نماز مغربین سے فارغ ہو کر یہ چاروں معصومات کھانے کا وقت تھا چاروں آ گئے اب دیکھا تو فضہ مصلی پہ بیٹھی
فضا مصلی پہ. فضا عام شخصیت نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا فضا عام شخصیت ہے. فضا نے سلمان سے کہا تھا تو جنت میں بعد میں جائے گا، پہلے میں جاؤں گا. کہنے لگا میں یقین کی 10ویں منزل پہ فائز ہوں. فضا نے کہا چاہے 20ویں پہ ہو، جنت میں پہلے میں جاؤں گی. سلمان نے کہا ناز نہ کرو. کہتی ہے ابھی تک تو میں نے ناز کیا ہی نہیں، میں نے تو صرف تجھے بتایا ہے تجھ سے پہلے جاؤں گی. اگر پوچھنا ہی چاہتا ہے میری عظمت تو میں زہرا سے بھی پہلے جاؤں گی. سمجھے سمجھے سمجھے، میں زہرا سے بھی پہلے جاؤں گی. سلمان چپ ہو گئے. اتنی بڑی بات رسول اللہ کے پاس آئے. یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں فضا کتنے بڑے بول بول رہی ہے. کہتی ہے میں زہرا سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. تو نبی نے فرمایا آؤ فضا سے پوچھتے ہیں. جو ہے آؤ فضا سے پوچھتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا کہ میں زہرا سے بھی پہلے جاؤں. رسول اللہ بھی آ گئے، سلمان بھی آ گئے. فضا یہ تم نے کہا ہے؟ کہتی ہے ہم نے کہا ہے کہ میں زہرا سے بھی پہلے جاؤں گی. فضا کیسے جائے گی؟ تو رسول نے فرمایا کیسے جائے گی؟ فضا نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہی کے بغیر بات بھی نہیں کرتے. آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جب زہرا جنت میں جائے گی تو زہرا کے ناکے کی مہار فضا کے ہاتھ میں آگے. کچھ سمجھ مجھے نہیں آ رہی. یہاں ایک حصہ ہے جو حیران بیٹھا ہے، نہ بولتا ہے نہ ہاتھ اٹھاتا ہے. آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ زہرا جس ناکا پہ سوار ہو کر جنت میں جائے گی اس ناکا کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی. تو مولا پہلے میں جاؤں گی نا. ایسا ہی ہے نا. اب فضا مصلی پہ بیٹھی ہے، چاروں معصوم آ گئے. سمیٹ رہا ہوں بات، مسائل پڑھنا. چاروں معصوم آ گئے. فضا مصلی، آٹا گودھا نہیں، ترکاری تیار نہیں، چولہے میں آگ جلی نہیں. متبسم ہو کر نبی پاک نے فرمایا حسنین آپ کی اماں نے فضا نے ہماری دعوت کی تھی، کھانے کی تیاری تو ہے نہیں، ذرا جاؤ نا اپنی اماں کے پاس اور اس سے پوچھو کہیں ارادہ بدل تو نہیں گیا. توجہ، کہیں ارادہ بدل تو نہیں گیا. حسنین آئے مسکراتے ہوئے. ام سلام، کیوں نہ اماں کہتے جسے زہرا بہن کہے. اماں سلام علیہ السلام. علیہ السلام. اماں نانا حضور پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت اتوام کی تھی. ہاں زہرا کے بیٹے کی تھی. تو اماں کوئی تیاری نہیں، نہ آٹا گوندھا ہے، نہ چولہے میں آگ جلی ہے، نہ ترکاری تیار ہے. تو پھر یہ کیا پروگرام ہے؟ بی بی نے کہا زہرا کے بیٹے مطمئن رہیں، کھانا آ جائے گا. حسنین نے کہا اماں کسی ہمسائے کے گھر میں تیار ہو رہا ہے، وہاں سے آئے گا. مسکرا کر کے لگی ہمسائے کے گھر سے کیوں آئے گا؟ وہاں سے آئے گا جہاں سے تم آئے ہو. ٹوٹے ٹوٹے نعرے نہیں چاہیے مجھے. وہاں سے آئے گا جہاں سے تم آئے. اماں جنت سے
ہاں حسن، اگر میں ایک وقت کا کھانا بھی جنت سے نہیں منگوا سکتی تو آپ کی ماں کی کنیز کہلوانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے جو زندگی میں جنت سے رابطہ قائم رکھے. توجہ ہے، چونکہ یہ جنت کے مالک ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جنت کے مالک ہیں. بات صداقت سے شروع ہوئی تھی، چلو ادھر آ گئی، یہ بھی ٹھیک ہے. پھر صحیح، صدیق ہے. انبیاء سارے سچے ہیں، سارے انبیاء سچے ہیں. سب کا رستہ صراط مستقیم ہے، مگر صراط مستقیم کا مالک بننے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم کا رستہ بھی سیدھا رستہ ہے چونکہ وہ سچا نبی تھا. توجہ ہے، قربانیوں کی ابتدا وہاں سے ہوئی. غریب و سادہ اور رنگی ہے دوستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ نہیں ہوئی، یہ ہو گئی. توجہ ہے، لیکن فرق ہے، فرق ہے، تھوڑا چلنا فرق ہے. وہاں باپ تھا، یہاں دشمن تھا. روایات میں ملتا ہے، روایات میں، کہ جس بیٹے کی قربانی دی تھی نا جناب ابراہیم نے، توجہ تھوڑی سی ہے، جس کا نام اسماعیل تھا، جو ذبح نہیں ہوا، تو اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی کے ساتھ بدل دیا. تو جو بیٹا لائے تھے، اس کے بارے روایات میں دو روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت اسماعیل کی عمر 9 سال تھی. دوسری روایت ہے کہ اس وقت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی. توجہ رہے، وہ قربانی ہے، یہ قربانی عظیم ہے. اسماعیل کی عمر 13 سال تھی. میدان منی میں ایک میدان کربلا میں بھی تھا جس کی عمر 13 سال تھی. آپ جانتے ہیں کہ یہ رونے کے دن ہیں. مومن کے دن میں تو قبر حسین ہوتی ہے، ہم نے تو صرف دہرانا ہوتا ہے. کتنے سال کا تھا؟ 13 سال کا. اس کے سر پہ باپ کا سایہ تھا. یہ 11 سال سے یتیم تھا. مگر قسمت ہے باپ بیٹے کی اپنی. اس کا باپ بھی امیر تھا. تھوڑا سا ساتھ چلے، شہادت کو بدلہ نہیں جاتا. اس کا باپ بھی امیر تھا، نام تھا حسن. زمانہ حسن امیر کہتا. باپ بھی نازک طبع تھا، یہ بھی نازک طبع تھا، یہ بھی امیر تھا. مگر قسمت ہے باپ بیٹے کی اپنے دونوں کی. باپ کے شہادت کے بعد باپ کے جنازے پہ تیر، بیٹے کی لاش پہ گھوڑے. رونا ہے لاش. باپ کی لاش پہ تیر، بیٹے کی لاش پہ گھوڑے. باپ کا بدن تیروں سے چھلنی، بیٹے کا بدن سموں سے چور چور. توجہ رہے.
यतीम था मगर मजादल यतीम था। हकीकतन अगर देखें तो जिसका हुसैन जैसा चच्चा हो, जिसका अब्बास जैसा चच्चा हो, उसे कब यतीमी महसूस होती है? अमीर था, थोड़ा सा साथ चले मिन्नत करता, अमीर था, गरीब नहीं था। बीनाई से महरूम हो जाऊं अगर झूठ बोलूं। करबला में जब पहुंचे तो एक बड़ा संदूक था जिसमें सिर्फ कासिम के कपड़े थे। हुसैन जब भी बाजार से धान मंगवाते पहले फरवा को पेश करते, फरवा इनमें से जो पसंद हो उठा ले और कासिम के कपड़े बना। थोड़ा सा चलो यार मेरे से, कासिम के कपड़े बनवाओ। एक और बात करो, एक और बात, प्यारा कितना था हुसैन को, यकीन माने तो अकबर की तरह प्यारा था। ज्यादा तो नहीं कहता, अगर कह दूं तो आपस भी नहीं है, क्योंकि अकबर से भी प्यारा था। इन आंखों से किताबों में पढ़ा है कि जब अकबर को रुखसत किया हुसैन तो खड़े होकर किया, जब कासिम को किया तो खड़ा रह नहीं सका, खुद भी गिर गया, कासिम भी गिर गया, चचा भी बेहोश हो गया, भतीजा भी बेहोश हो गया, और कह रहा था आज कासिम नहीं जा रहा, मेरा हसन जा रहा। सलामत रहे, सलामत तमहीदन है। थोड़ा सा सुने, अल्लाह कुतुब में ये भी मौजूद है कि मदीना से लेकर मक्का, मक्का से लेकर करबला तक हुसैन ने कासिम को घोड़े पे सवार नहीं होने दिया। कभी फूफी की अम्मारी में, कभी माँ के महमल में, कभी बहनों की अम्मारी में, पत्थर का दिल नहीं रखते आप। अब्बास ने कहा, चूंकि अब्बास का भतीजा ही नहीं शागिर्द भी था ना, अब्बास ने कहा मौला हाशमी है, घोड़े पे सवार होने दे। मुल्तान वाले हुसैन का जवाब सुनना। हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, मेरे कासिम को धूप लगती है। खुद सोचे जिस पे धूप लगे हुसैन बर्दाश्त न करे उसकी लाश के टुकड़े। हुसैन ने कैसे चुने होंगे? पिछले साल भी कासिम का बचपन सुनाया था, मुझे याद आ रहा है। इजाजत हो तो सुना दूं? सुना दूं? जब कासिम छोटा था तो हसन के घर की दीवार पे छोटे छोटे परिंदे आकर बैठा करते थे, याद है? यही मकतल है। तो बच्चे मायूस हो गए, जनाब फरमा दिखाया करती थी, देखो कितने प्यारे परिंदे हैं, सफेद रंग के परिंदे, कितने प्यारे। बच्चे मायूस हो गए। कासिम जब बड़ा हुआ तो इनसे उन्नीस हो गया कासिम को। परिंदे दीवार से उतरते, सेने हसन में आते, थोड़ी देर चलते फिरते, फिर दीवार पे बैठ जाते। जब कासिम थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कासिम ने इन्हें पानी और दाना डालना शुरू कर दिया। मेरी तरफ देखना खुदा के लिए। कासिम ने पानी और दाना डालना शुरू कर दिया। परिंदे आते, दाना चुगते, पानी पीते, थोड़ी देर चलते फिरते, फिर दीवार पे जाकर बैठ जाते। ये अमल कासिम का कम से कम 9 साल करता रहा। परिंदों की नस्लें बदलती रही, परिंदे आते रहे, कासिम दाना पानी डालता रहा।
یا ادھر رجب آ گیا 60 ہجری کی. آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، خدا کے لیے میری طرف توجہ کریں. اگر کوئی جلوس آ رہا ہے، مسائل پڑھنا ہے، میری طرف توجہ. یہ مسائب ہے، بے دلیل عبادت ہے. رجب آ گیا 60 ہجری کا، فہرست بن گئی. حسین نے اعلان کر دیا کل ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. اب ہر کوئی، خواتین بھی مرد بھی مستورات بھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. قاسم کی ماں بھی تیاری کر رہی ہے، لیکن دیکھا تو قاسم پریشان بیٹھا ہے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا آپ نے نہیں آنا؟ کہنے لگا کیسے نہیں آؤں گا جب اکبر جا رہا ہے. امام کا حکم ہو تو میں کیسے نہ جاؤں؟ اماں جاؤں گا. پھر پریشان کیوں ہو؟ رحم دلی دیکھے آل محمد کی. کہتے ہیں اماں آپ تو جانتی ہیں وہ جو میرے پرندے آتے ہیں، وہ جو میرے پرندے آتے ہیں وہ کل بھی آئیں گے. تو ہم تو کل نہیں ہوں گے تو وہ مایوس ہوں گے نا. ہاں بیٹا یہ بات تو ہے اما، بس یہی فکر ہے. بی بی نے کہا تجھے ایک بات بتاتی ہوں، تیرے چچا عبداللہ نہیں جا رہے. قاسم آئے چچا عبداللہ کے گھر. پہلے معمول تھا چچا کو سلام کرتے، پھوپھی کے پہلو میں بیٹھ جاتے. آج خلاف معمول کیا، پھوپھی کو سلام کیا. چچا کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. آنکھوں میں سوال، لبوں پہ سوال. جناب عبداللہ نے کہا حسن کے لال بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے چچا جرت نہیں ہو رہی بزرگوں کے سامنے، جرت نہیں ہوتی. جب نہیں بولو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھوں میں سوال ہے. کہنے لگا پتھر کا دل نہیں بار بار کہہ رہا ہوں. کہنے لگا چچا آپ تو جانتے ہیں کہ کل ہم نہیں ہوں گے، کل ہم چلے جائیں گے. ہاں بیٹا جانتا ہوں کل آپ چلے جائیں. کہنے لگا چچا میں ایک وعدہ لینے آیا ہوں، میرے کچھ سفید رنگ کے پرندے ہیں، وہ دیوار پہ آ کر بیٹھتے ہیں، 9 سال سے مانوس ہیں. چچا میں انہیں پانی بھی ڈالتا ہوں، دانا بھی ڈالتا ہوں. چچا جب کل میں نہیں ہوں گا وہ آئیں گے تو مایوس ہوں گے. چچا ہم سے وعدہ کرو کہ جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں. اللہ اکبر، اللہ، جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں میرے ان پرندوں کو دانا بھی ڈالو گے، پانی بھی ڈالو گے. اگرچہ بیمار تھا عبداللہ، بستر کو چھوڑ دیا، قاسم کو گلے سے لگایا، پیشانی پہ بیسا دے کر کہا تو اتنا رحم دل ہے، تو اتنا رحم دل ہے. بیٹا تجھ سے وعدہ ہے میرا، اگرچہ میں بیمار ہوں میں تیرا پرندوں کو دانا پانی ڈالوں گا. بس چلے گئے سید، اجڑ گیا مدینہ. گھر کے دروازے بند ہو گئے حسن کے. حسب وعدہ عبداللہ حسن کے گھر میں آئے ہیں. اب لبے بچوں کی آوازیں ہیں، لبے کھلے دروازے ہیں. ایک روح کا عالم ہے، ایک اداسی ہے جو حسن کے گھر پہ چھائی ہوئی ہے. عبداللہ نے حسب وعدہ پانی بھی ڈالا، دانا بھی. ملتان والے عبداللہ نے پانی بھی رکھا، دانا بھی ڈالا، انتظار کیا مگر پرندے نہیں آئے.
معمول بنا لیا. عبداللہ روز آتے, دانا ڈالتے, پانی ڈالتے, لیکن 28 رجب کے بعد پھر قاسم کے پرندے نہیں آئے. ادھر آ گیا روز عاشور, شہادتیں شروع ہو گئی. رات کو ماں نے کہا بیٹا میرے پاس بیٹھو. ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. ماں نے کہا تمہارے باپ کو دنیا سے گئے 11 سال ہو گئے, میں نے تجھے رونے نہیں دیا, میں نے تیری کوئی خواہش رد نہیں کی, میں نے رنڈیپے کی زندگی گزاری. میں تیری ماں ہوں, آج اپنی خدمت کا صلہ مانگتا. قاسم نے کہا اماں کیسی باتیں کر رہی ہے, حکم فرمائیں کیا چاہتی ہے؟ بی بی نے کہا قاسم میں ہوں زہرا کی بڑی بہو, میں ہوں زہرا کی بڑی بہو, میرا حق بھی بڑا بنتا. ہاں اماں حکم کریں. بی بی کہتے ہیں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اکبر سے پہلے تیری لاش آئے. جب میں نے کہا اکبر سے پہلے تیری لاش آئے, ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے مطمئن ہو جا, اکبر کی لاش سلامت آئے گی. میں حصوں میں آؤں, میں ٹکڑے میں آؤں. رونے کے لیے آیا ہے نا, میں ٹکڑے میں آؤں گا. لوگ کہتے ہیں فلاں پہلا شہید, فلاں نے کفن پہنا. رب زہرا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں سب سے پہلے ماں نے کفن پہنایا ہے قاسم کو. یہ پہلی ماں ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کفن پہنایا اور کہا اکبر سے پہلے جب بھی آتا ہے حسین کے پاس. حسین کہتے ہیں نہیں جانے دوں گا, تو میرے بھائی نظر آتا ہے مجھے, تو مجھے حسن نظر آتا ہے, نہیں جانے دوں. بار بار منتیں کرتا ہے, بار بار حسین کہتے ہیں نہیں تو مجھے بہت پیارا ہے, تو مجھے بھائی نظر آتا ہے. مایوس ہو کر ماں کے پاس آیا. ماں نے کہا ابھی زندہ ہو؟ کیا سنتے ہیں آپ؟ ابھی زندہ ہو؟ تو کہنے لگا اماں امام اجازت نہیں دیتے, آپ خیمے میں آنے نہیں دیتے, یہ حسن کا یتیم جائے تو کہاں جائے؟ ماں نے کہا کیا اجازت نہیں ملتی؟ ہاں میں جب بھی جاتا ہوں چچا کہتے ہیں تم میرے حسن کی نشانی ہو, نہیں جانے دوں. کہنے لگی تم آؤ میرے ساتھ. ایک ہاتھ میں عصا ہے, دوسرا ہاتھ قاسم کے کندھے پہ. وہاں آ رہی ہے جہاں حسین بیٹھے ہیں. جب حسین نے دیکھا آواز دی عباس جلدی کرو کرسی میں. استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے حسین. بابو آپ نے کیوں زحمت کی, مجھے بلا لیا ہوتا. فرما نے کہا غرض مند چل کر آتے ہیں, حکم کرے. بی بی نے کہا ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں, تو جو محافظ شریعت ہے, تو جو وقت کا امام ہے, ملتان والے مسئلہ چلنا, مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. پوچھے بھابی, پوچھے بھاوچ کیا مسئلہ ہے؟ بی بی نے کہا پوچھنا یہ چاہتی ہوں تو جو محافظ شریعت ہے, کیا تیرے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی نہیں لگتی؟ کیا تیرے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی نہیں لگتی؟ حسین نے کہا کیوں نہیں لگتی, لیکن یہ تو مجھے بہت پیارا ہے, یہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے. حسین رونے لگے. ماں نے اشارہ کیا
बाजू से तावीज खोला जो आखिरी वक्त बाप ने बांधा था। कासिम ने खोला तो उस पर लिखा था हुसैन हुसैन मेरा सलाम, हुसैन मेरा सलाम। काश मैं खुद होता। मैं तो नहीं हूं, मेरी जगह पे कासिम को मौत की इजाजत है। जब 11 साल के बाद भाई की तहरीर पे नजर पड़ी, अपने इमाम भाई का हुक्म पड़ा तो दूसरी तरफ रुख किया, अपने अब्बा से इशारा करके कहता है चले जाओ मेरी गुजर जाएगी, चले जाओ मैं पढ़ना चाहता हूं, चले जाओ मेरी गुजर जाएगी। लेकिन बीवियों से मिलकर जाना, बेटों से मिलकर जाना। कासिम अंदर आया, सबको सलाम किया। ज़ैनब ने कहा एक बार घोड़े पर चढ़कर तो दिखाओ। मैंने सुना है हसन जब घोड़े पर चढ़ता था बहुत अच्छा लगता था, उसे तो मैंने नहीं देखा, तुम भी तो हसन हो, घोड़े पर चढ़कर दिखाओ। कासिम बीबी का हुक्म मानकर घोड़े के करीब आया। अब घोड़े का कद बुलंद है, कासिम का कद छोटा है। अब चले तो कैसे चढ़े? ये अब्बास रोते हुए देख रहे थे कि कासिम नहीं चढ़ पा रहा। रोते हुए करीब आए, भतीजे की कमर में हाथ रखा, उठाया, जीन पर बिठाया, मगर बिठाते भी रहे और करते रहे इन्ना लिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप। इन्ना लिल्लाह है राजी। एक चक्कर दिया कासिम, फिर दूसरा चक्कर दिया कासिम ने, अभी तीसरा चक्कर नहीं दिया था। अमामा खुलकर हुसैन का गले में आ गया, आकर कहा है कासिम तेरा माला गुरबती मेरी गरीबी पे रहम कर, अगर चौथा चक्कर देगा ज़ैनब मर जाएगी। सलामत रहो, सलामत रहो, ज़ैनब मर जाएगी। अब कासिम आया मैदान में, जंग नहीं सुनाना चाहा, जंग नहीं सुनाना चाहा। कासिम आया मैदान, मंजर क्या है? फरवा की नजरें हुसैन पर, हुसैन की नजरें अब्बास पर, अब्बास की नजरें कासिम पर। समझ रहे हैं? यह अचानक क्या हुआ? अब्बास ने जीना छोड़ा, दौड़ता हुआ मौला के पास आया, कदमों पे हाथ रखा, कहने लगा देखा है कौन पहलवान आया है? वो 1000 आदमी की जरूरत रखता है, हमारे कासिम की पहली जाता है। मुझे इजाजत नहीं देता तो सज्जाद, सज्जाद को इजाजत दे दे। हुसैन ने कहा नहीं है पास, हर किसी का अपना हिस्सा है, सलामत रहो, अपना हिस्सा है। समझ लो कासिम को, पीने पे चल गया अब्बास। कहा कासिम जी चाचा ऐसा करो, इन दोनों के दरमियान से घोड़े को गुजारो, तलवार को नया में दो, घोड़े की बातों को मुंह में डालो, इन दोनों के दरमियान से गुजारो घोड़े को, इन दोनों के सरों को पाले से पकड़कर टकरा कर जमीन पे फिनार करो। उस्ताद का हुक्म माना, घोड़े को जौलान दिया, मिलता है, घोड़े को जौलान दिया, दोनों के सरों को टकराया, फिनार किया। इसी जौलान में पलटा कि किसी ने गोश्त का वार किया। जब गोश्त का वार हुआ, रब्बे ज़हरा की कसम है, करबला में हर शहीद ने मौला को पुकारा। किसी ने कहा मामी मैं उतर रहा हो, किसी ने कहा चच्चे मैं उतर रहा हो, किसी ने कहा बाबा मैं उतर रहा हो। ये ऐसा कासिम था, जब उतरने लगा कहने लगा अम्मा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
اور میں اتر رہا ہوں. حسین نے آواز سنی. ایک حسین نے عباس بھی دوڑے, عباس بھی, لیکن قسمت ہے قاسم کی. چچا کے پہنچنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب کے جنوب حسین سے ہمیں آ گئے. کہا قاسم کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں. پھر کہاں ہے؟ بولو ماں کے سارے بولو کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں. پھر کہا جس حال میں ہو. موت میں حسین